اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. انشاءاللہ آج ہم علم الصیغہ میں فصل دوم بیان ابواب کے بیان میں فصل سوم کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو فصل سوم ہمارے پاس رباعی، مجرد و مزید فی کے بیان میں ہے. ٹھیک ہے، رباعی میں نے آپ کو یعنی ثلاثی میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اب رباعی کی ٹرن آ گئی ہے. ثلاثی کیا تھے؟ جن میں حروف اصلیہ 3 ہو، جیسے خرجہ میں خوف را جیم تھا، تو یہ حروف اصلیہ 3 تھے. حروف اصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تمام تصریفات اور مشتقات میں الفاظ موجود ہوں. یعنی خواہ آپ اس میں فاعل کا صیغہ دیکھ لیں، اس میں بھی موجود ہوں گے، اس میں مفعول، اس میں صفت مشبہ، کوئی بھی صیغہ دیکھ لیں، واحد مذکر غائب دیکھ لیں، تثنیہ مذکر غائب دیکھ لیں، جمع مذکر غائب دیکھ لیں، کوئی بھی صیغہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ حروف جو ان تمام ہر صیغے میں پائے جائیں وہ اس کے حروف اصلیہ کہلاتے ہیں. جیسے خرجہ 3 الفاظ پر مشتمل تھا، تو یہ ثلاثی اسی وجہ سے کہہ رہا تھا. اب ہم ان الفاظوں کو پڑھنے لگے ہیں جو رباعی ہیں، یعنی حرف اصلیہ ان میں 4 ہوں گے، 3 نہیں ہوں گے بلکہ 4 ہوں گے. مجرد و مزید فی. اب یہ ابواب کی تفصیل کیا ہے؟ مجرد بھی اس میں بیان ہے اور مزید فی. مجرد کا مطلب یہ ہے جن کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ان 4 ہی حروف اصلیہ پر مشتمل ہوگا، اور مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے واحد مذکر غائب کا صیغہ حروف اصلیہ کے علاوہ بھی حروف پر مشتمل ہوگا، جن کو حروف زوائد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بیان کو مستقل طور پر شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پڑھنے میں مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے، اور یہ لیکچر آپ کے اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، لکھنے کے قابل ہو جائیں اور سمجھانے کے قابل ہو جائیں. ابواب ثلاثی مزید غیر ملحق کے بیان سے فارغ ہو کر اب ہم ابواب ملحق کے بیان سے پہلے ابواب رباعی، مجرد و مزید فی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیے ہیں؟ ابواب غیر ملحق، یعنی جن کو جو ہے الحاق نہیں کیا جا سکتا. میں نے الحاق کی آپ کو تعریف بھی بتائی تھی کہ الحاق یا ملحق اسے کہتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی میں الفاظ کی زیادتی کی وجہ سے وہ رباعی کے وزن پر ہو جائے اور اس میں ملحق بھی کے سوا کوئی معنی پیدا نہ ہو، تو ہم اس کو ملحق کہتے ہیں. لیکن ہم نے ابھی ملحق نہیں پڑھے بلکہ ہم نے مطلق پڑھے، غیر ملحق. ٹھیک ہے، تو ان کا بیان ہم نے ابھی پڑھا تھا. اب کہہ رہے ہیں ملحق پڑھانے سے پہلے آپ کو رباعی پڑھا رہے ہیں، کیونکہ ملحق کا حصول جو ہے نا وہ رباعی پر موقوف ہے. بس یاد رکھو کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے. رباعی مجرد یعنی جس میں صرف حروف اصلیہ پریزنٹ ہوں گے، تو اس کا صرف اور صرف ایک باب ہے، اونلی ون. ٹھیک ہے، فعللۃ، اس کا باب کون سا ہے؟ فعللۃ. جیسے الباصرۃ. ٹھیک ہے، فعللۃ وزن کیا ہے؟ رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے، فعللۃ الباصرۃ. اس کی مثال بتائی. تصریفہ باصر یباصر باصرۃ فهو مباصر، وبوصر یباصر باصرۃ فهو مباصر. الامر منه باصر والنهی عنه لا تباصر، الظرف منه مباصر. ٹھیک ہے، یہ آپ کو گردان بتا دی گئی کہ باصرۃ یعنی فعللۃ رباعی مجرد کے ایک باب کی کس طرح سے آپ کے پاس تصریف ہوگی. اسی وزن پر آپ جتنے بھی رباعی مجرد کے صیغے آپ کو پہنچیں گے، تو آپ اسی گردان کے وزن پر اس کو رکھ کر اس کو جو ہے اس کی تفسیر یعنی اس کی تصریف کو گردان کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ماضی میں 4 حروف اصلی کا ہونا اس باب کی علامت ہے. اس باب کی علامت کیا ہے؟ کہ ماضی میں اس کے 4 حروف موجود ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں باصرہ کو، تو باصرہ میں با عین سا را، باصرہ. ٹھیک ہے، باصرہ میں 4 حرف موجود ہیں، یہی اس باب کی علامت ہے. علامت مضارع معروف اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باب افعال میں آپ نے پڑھا، باب مفاعلہ میں پڑھا کہ وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ علامت مضارع جو ہوتی ہے وہ مضموم ہوتی ہے. جبکہ جو ہمارے پاس ثلاثی، مجرد وغیرہ کے ابواب ہوتے ہیں، ان میں جب ہم ماضی مجہول بناتے ہیں یا پھر مضارع مجہول بناتے ہیں، اس وقت علامت مضارع مجہول ہوتی ہے یا پھر مضموم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ماضی میں تو ویسے علامت مضارع ہوتی نہیں ہے. جو مضارع معروف سے مضارع مجہول میں جاتے ہیں مجرد کے ابواب میں، اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ علامت مضارع مضموم ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی مثال دی تھی کہ ضربہ کہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کا معروف مضارع کا بنے گا یضربو. پھر جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے تو بنے گا یضربو، یعنی معروف میں یضربو، یا ضاد زبر یض، تو یہاں پر فتحہ تھا، یہاں پر ضمہ نہیں تھا. یہی بات بتانے کے لیے یہاں پر یہ عبارت لے کر آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو علامت مضارع ہوتی ہے وہ معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یباصرو کو آپ دیکھیے، باصرہ یباصرو. باصرہ یہ فعل ماضی، فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی معروف کا، اور یباصرو جو ہے وہ فعل
مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ تو یبعثر میں دیکھ لیجیے، حالانکہ ابھی مجہول میں نہیں گئے ہیں ہم، اس کے باوجود بھی علامت مضارع کیا ہو گئی ہے؟ مضموم ہو گئی۔ اب آپ کو ایک قاعدہ کلیہ بتایا جائے گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علامت مضارع کو اب ہم کب سمجھیں کہ یہ مضموم ہوگی اور کب مفتوح ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس قاعدے کے ذریعے سے آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی، تمام چیزوں کے جو آپ وزن ہیں صحیح نکال کر اور صحیح اعراب ان پر لگانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے، علامت مضارع کی حرکت کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں 4 حروف ہوں، خواہ تمام اصلی ہوں یا بعض اصلی ہوں اور بعض زائد ہوں، تو اس کی علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، جیسے یکرمو، یصرفو، یقاتلو، یبعثرو، ورنہ مفتوح ہوتی ہے، جیسے ینصرو، یجتنبو، یتقابلو۔ ایک زبردست سا قاعدہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس اس صیغے میں، ٹھیک ہے، دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، کیوں مضموم ہوتی ہے؟ کہ اگر ماضی میں 4 حرف ہوں، ٹھیک، اگر قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں 4 حرف ہوں، خواہ وہ اصلی ہوں یا زائد ہوں، تو اس کی علامت مضارع مرفوع ہوتی ہے، جیسے یکرمو میں دیکھ سکتے ہیں، اکرما یکرمو، اکرما کو دیکھیے، اکرما میں 4 لفظ ہیں، الف کاف را میم، اکرما تو یکرمو بنانے کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا، اس کو جانچا پہلے فعل ماضی جو ہے اس کا 4 حرفوں پر مشتمل تھا، لہٰذا آنکھیں بند کر کے ہم نے اس کی اعرابی حالت کیا کر دی، یعنی علامت مضارع مضموم کر دی معروف ہونے کے باوجود۔ پھر ہم نے دیکھا یصرفو کا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ہوتا ہے صرفا، ٹھیک ہے، صرفا یصرفو ہوتا ہے، باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ تو صرفا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 4 حروف اصلیہ ہیں، کیسے آپ کہیں گے لکھے ہوئے تو 3 ہے؟ نہیں، را 2 مرتبہ ہے، آپ کو پتہ ہے تشدید والا حرف 2 مرتبہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ ساکن، ایک مرتبہ متحرک۔ تو صاد را زبر صر، را زبر را، صر را، فا زبر فا، صرفا، 4 حروف ہو گئے۔ تو یہ را جو ہے وہ ڈبل ہے، سمجھیں، ایک ساکن ہے، ایک ساکن کی حالت میں اور ایک زبر کی حالت میں، لیکن یہ کلوز کر کے اس طرح کلیکٹیولی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرفا۔ یقاتلو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یقاتلو اصل میں واحد مذکر غائب کا فعل ماضی کا صیغہ ہے قاتلا، ٹھیک ہے؟ قاتلا جب اب ہمارے پاس ہے تو خاف الف زبر خا، تا زبر تا، لام زبر لا، قاتلا، 1 2 3 4، الف قاف الف تا لام، 4 ہو گئے۔ تو جب اس کا مضارع بنایا تو مضارع معروف میں بھی علامت مضموم کر دی، یبعثر بعثر، با عین سا را، بعثر، جب اس کا مضارع معروف بنایا تو علامت مضارع مضموم کر دی۔ اس کے علاوہ جو نصر ینصر، اجتنب یجتنب، تقابل یتقابل، اس میں کیونکہ 4 الفاظ ماضی میں موجود نہیں ہوتے، زائد ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں وہ کیا جائے گا۔ ینصرو میں کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتے ہیں۔ نصرہ کو دیکھیں، نون صاد را، 3 الفاظ ہیں، اس لیے اس میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ یجتنبو، اجتنبا، ٹھیک ہے، الفاظ زیادہ ہیں، الف جیم، ٹھیک ہے، تا نون با، 5 الفاظ ہیں، 4 ہوتے تو پھر اس کی علامت مضارع مرفوع ہوتی تھی، لیکن یہاں پر 5 الفاظ ہیں، تو اس وجہ سے اجتنبا میں یہاں پر علامت مضارع کو مضموم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ تقابلہ، ٹھیک ہے، تقابلہ واحد مذکر غائب کا فعل ماضی کا صیغہ ہوگا۔ تقابلہ میں دیکھ سکتے ہیں تا قاف الف با لام، 5 الفاظ ہیں، اس وجہ سے اس کی علامت مضارع مرفوع نہیں ہوگی معروف میں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس دیکھیے رباعی مزید فی یا تو بے حمزہ وصل ہوتا ہے اور اس کا ایک باب ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو بتا دیا رباعی مجرد جو ہوتا ہے اس کا صرف ایک باب ہے، فعللۃ، اس کی مثال بھی آپ نے پڑھ لی، باسرہ، پھر اس کے بعد قاعدہ بھی پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں رباعی مزید فی، یعنی واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ کے علاوہ بھی کچھ الفاظ اگر موجود ہوں تو اس کی صورت 2 ہیں، جیسے کہ ہم نے ثلاثی میں بھی پڑھا تھا، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، اسی طرح رباعی مزید فی میں بھی بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل ہوں گے۔ تو رباعی مزید فی یا تو بے حمزہ وصل ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی باب ہے، بے حمزہ وصل کا صرف ایک باب ہے، کون سا باب ہے؟ تفعلل، ٹھیک ہے، رباعی مزید فی بے حمزہ وصل کا صرف ایک باب ہے، تفعلل، اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت 4 حروف اصلی سے پہلے تا کی زائد ہونا ہے، ٹھیک ہے، 4 حروف اصلی فا عین لام لام، 4 ہو گئے، لیکن اور علامت کیا ہے؟ 4 حرف اصلیہ سے پہلے تا کا لام ہونا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تمام حرف اصلیہ فا عین لام جو ہے حروف اصلیہ کے مترادف ہیں، یعنی حروف اصلیہ کی جگہ پر فا عین لام آتے ہیں، صحیح ہے، آپ نے علم و صرف کے چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا ہوا ہے یہ بات۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حروف اصلیہ سے پہلے کیا آتی ہے؟ تا آتی ہے، تو تسربلو، تفعللو کے وزن پر تسربلو، مثال بتائیے، قمیص پہننا،
تسربلو قمیص پہننا تفعللو کے وزن پر ہے. تصریفو تسربلا یا تسربلو تسربلن فهو متسربل و تسربلا یتسربلو تسربلن فهو متسربل. الامر منه تسربل والنهی عنه لا تتسربل. الظرف منه متسربل. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آپ کے پاس گردان. اب آپ جتنے بھی ابواب پڑھیں گے یعنی جتنی بھی مثالیں آپ کے پاس آ جائیں، اس گردان کو، یہ آپ کے پاس پیرامیٹر ہے، ٹھیک ہے، انسٹرومنٹ ہے، سمجھے، جیسے کسی چیز کو کسی ذریعے سے ناپا جاتا ہے، ترازو کے ذریعے کسی سامان کو، ویٹ کو ناپا جاتا ہے، اسی طرح یہ گردان آپ کے پاس آ گئی. اب کوئی بھی لفظ آپ کے پاس آ جائے اس باب سے تفعلن کے وزن پر، تو آپ اسی طرز پر اس کی گردان کریں گی. ایسے کہ اعراب کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں. تسربلا یا تسربلو تسربلن، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی گردان کی جائے گی. اس کے بعد دیکھیے، یا بے حمزہ وصل ہوتا ہے، آپ کو با حمزہ وصل ہوتا ہے. بے حمزہ وصل بتا دیا، تفعلن ایک ہی باب ہے، ٹھیک ہے. رباعی مجرد کا بھی ایک ہی باب ہے، اور رباعی مجرد بے حمزہ وصل کا بھی ایک ہی باب ہے، ابھی تک بتایا جو انہوں نے، ٹھیک ہے. اب یا با حمزہ وصل ہوگا تو اس کے دو ابواب ہیں. با حمزہ وصل کے کتنے ابواب ہیں؟ دو ابواب ہیں. افعلال، اس کی علامت لام دوم کی تشدید ہے. افعلال، دیکھیں الف موجود ہے یعنی حمزہ وصل موجود ہے. افعلال، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ علامت لام دوم ہے، علامت لام دوم تشدید ہے، کی تشدید ہے. اور اس میں 4 حروف اصلیہ پر ایک لام اور ماضی و امر میں حمزہ وصلی زائد ہوتا ہے. 4 حروف اصلیہ پر ایک لام ہوتا ہے اور ماضی و امر امر میں حمزہ وصل زائد ہوتا ہے، ماضی اور امر میں، ٹھیک ہے. اب جیسے الاقشعرار انہوں نے مثال بتائی ہے، اس کا مطلب ہے رونگٹے کھڑے ہونا. اس کی مثال کو، اس کی جو علامت ہے آپ اس کو منطبق کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب پہ رکھیں تو آپ کی علامت سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں دوبارہ سے بتا رہی ہوں، اس کی علامت لام دوم تشدید ہے. اقشعرہ لام دوم، دیکھیے لام دوم ہے نا، کیونکہ ہم نے کہا کہ اس میں 2 لام موجود ہوں گے کیونکہ رباعی کے وزن پر ہے، تو را اس میں لام دوم ہے. لام دوم کا تکرار یعنی لام دوم پر تشدید ہے. اور اس میں 4 حرف اصلیہ پر ایک الف اور ماضی و امر میں حمزہ وصل زائد ہوتا ہے. 4 حرف اصلیہ پر، ٹھیک ہے، ایک الف موجود ہے اور ماضی اور امر حاضر، امر میں کیا ہوگا؟ حمزہ وصل زائد ہوگا. صحیح. تو اب اس کی مثال دیکھیے، مثال گردان دیکھیے. تصریفہ اقشعر یقشعر اقشعرارا فهو مقشعر واقشعر یقشعر اقشعرارا فهو مقشعر. الامر منه اقشعر 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 والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر. الظرف منه مقشعر والعلة منه ما به الاقشعرار وفعل التبديل منه اشد اقشعرارا. ٹھیک ہے، یا آپ کی مرضی ہے کہ یہاں تک بھی گردان کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ غور کر سکتے ہیں اس کی گردان پر، اقشعر اقشعر اقشعر، ٹھیک ہے. 3 حروف آپ نے، 3 الفاظ، 3 صیغے لکھے جو امر حاضر کے، ٹھیک ہے. کیوں لکھے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکی ہوں میں کہ احمر احمر احمرر میں بھی ہم نے یہ کام کیا تھا. لم تحمر لم تحمر لم تحمرر میں بھی ہم نے یہ کام کیا تھا، کیونکہ جب جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں 3 طرح کی حرکات جائز ہوتی ہیں. فتحہ جائز ہوتا ہے کیونکہ وہ اخف الحرکات ہے. کسرہ جائز ہوتا ہے کہ لأن جب بھی کسی اذا حرک بالکسرہ، ٹھیک ہے، الساکن اذا حرک بالکسرہ، جب بھی کسی ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو وہ کسرہ کے ذریعے دی جاتی ہے. اور ضمہ بھی جائز ہوتا ہے اور فک ادغام بھی جائز ہوتا ہے. یہ بات آپ کو پہلے بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر میں بھی یہی بات ہے جو آپ واحد مذکر حاضر میں بتائیں گے. کوشش کیا کریں کہ کانسیپچول یاد کریں تاکہ ایگزامینر اس بات پر مجبور ہو جائے کہ اچھے نمبر دیں آپ کو، اور ان کو پتہ چل جائے کہ آپ نے پڑھا جو ہے وہ سمجھ کر پڑھا ہے. اور سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اگلے درجات میں جا کر کنفیوز نہیں ہوتے، کیونکہ رٹا جو لگایا ہوا ہوتا ہے، رٹا بھی ایٹ ٹائم آپ کو لگانا ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ پرفارمنس دینی ہوتی ہے آپ نے، لیکن سمجھ کے جو بات یاد کری جائے گی وہ دیر پا رہے گی، ٹھیک ہے. اور اگلے درجات میں جا کر آپ بالکل خالی ذہن نہیں ہو جائیں گے کہ ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہے، ہم تو بھول گئے. کیونکہ حافظہ جو ہے اگر آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں فالو کرنا اسٹارٹ کر دیں گے تو پھر وہ حافظہ رہے گا دیر پال، ورنہ آپ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے. اب اس کی تحقیق بتا رہے ہیں کس طرح اقشعر تھا، ٹھیک ہے. پہلا صیغہ ہم نے اقشعر بڑھانا تو اس کی تحقیق بتا رہے ہیں. اقشعر تھا اور یقشعر تھا، اور اسی طرح یقشعر یفا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرے صیغے تھے، جس طرح احمر یحمر کے صیغوں میں ادغام کیا گیا ہے، اسی طرح اس صیغے کے اس باب کے صیغوں میں بھی ہوا ہے، مگر اس باب میں متجانسین
میں سے پہلے حرف کا ماقبل ساکن تھا، لہذا اس کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کیا گیا۔ متجانسین یعنی ایک جیسے حروف، یغشعر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پہلا والا کیا دیکھیے، پہلے حرف کا ماقبل ساکن تھا، پہلے حرف کا ماقبل جو ہے وہ ساکن تھا، تو اس وجہ سے کیا کیا گیا ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اقشعرہ میں، یہ اقشعرہ جو تھا پہلے پھر اقشعرہ ہوا، تو دیکھیے را اور را کیا ہے، متجانسین ہے۔ متجانسین کا مطلب آپ نے پڑھا ہوگا خلاصۃ التجوید میں، متجانسین، متقاربین وغیرہ، تو متجانسین کا مطلب ایک ہی حرف، ٹھیک ہے، را دو را ہے نا، تو یہ متجانسین ہے۔ متقاربین کا مطلب ہوتا ہے قریب المخرج۔ تو اقشعرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو متجانسین ہے، را ان سے پہلے کا لفظ جو ہے، عین جو ہے وہ ساکن ہے، تو کیا بتایا گیا، را کی حرکت ماقبل عین کو دے کر پھر ادغام کیا گیا ہے، اقشعرہ جب بھی بنا ہے، ٹھیک ہے، یہی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس باب دوم ہے، پہلا باب ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد دوسرا باب ہے، دیکھیے باب دوم افعل لال، اس کی علامت یہ ہے کہ ماضی و امر میں حمزہ وصل اور عین کے بعد نون زائد ہے، ٹھیک ہے۔ باب دوم افعل لال کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ماضی اور امر میں حمزہ وصل اور عین کے بعد نون زائد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں واحد مذکر غائب کے صیغوں کو دیکھیے، ماضی اور امر حاضر میں حمزہ وصل اور عین کے بعد نون، تو عین کے بعد نون دیکھیے، ابرن شقا میں را کے بعد نون ہے، صحیح، اور ماضی اور امر میں حمزہ وصل زائد ہے۔ اب الابرن شاخ، اس کی مثال دی ہوئی ہے آپ کو، افعل لال کی مثال الابرن شاخ، بہت خوش ہونا، جو آپ نے علم الصرف میں بھی یہ مثال پڑھی تھی، بہت خوش ہونا۔ تصریف ہو، اس کی تصریف کیا ہے، ابرن شقا یبرن شق ابرن شاقن فہو مبرن شقن و ابرن شق یبرن شق ابرن شاقن فہو مبرن شقن، الامر منہ ابرن شق والنہی عنہ لا تبرن شق، الظرف منہ مبرن شقن، ٹھیک ہے۔ تو اس کے معنی بہت خوش ہونا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے امر میں 3 صیغے نہیں پڑھے، نہ ہی نہیں میں 3 صیغے پڑھے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایسی سچویشن ہے ہی نہیں جو احمر احمرر میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کیوں نہیں پڑھے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ساکن جو مشدد لفظ تھا وہ ایٹ دا ٹائم اسپونٹینیسلی کیا ہو رہا تھا کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ متحرک یعنی مشدد بھی واقع ہو رہا تھا اور ساکن بھی ہو رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے وہاں پر کیا 3 حرکتیں پڑھی تھیں۔ یہاں پر ایسی کوئی صورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم تینوں حرکتوں کو نہیں پڑھیں گے، صرف ایک حرکت کو پڑھیں گے۔ کون سی حرکت ہے وہ؟ ابرنشق لا تبرنشق، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔